اصحابہ اجمعین و بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، آج ایک آپ کے سامنے حدیث سناتا ہوں، حدیث قدسی۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، وہ حدیث۔ اسی طرح سے آپ کے اخلاق، آپ کے صفات، آپ کا لباس، آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سب حدیث رسول، محبت رسول، سب حدیث۔ اور حدیث قدسی اور حدیث رسول میں فرق یہ ہے، حدیث کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی ایک ہے قرآن مجید اللہ کا کلام جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی۔ قرآن مجید وحی متلو، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، قرآن مجید نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ مگر حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر وہ قرآن کی طرح نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو نماز میں پڑھنا یا جیسے قرآن ہے ویسا اس کا مقام نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے ہم کو دیا، تو ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ ان اللہ تعالی قال، اللہ عز و جل فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی آدمی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی سے کوئی آدمی دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، دنیا میں کسی سے ڈرتے نہیں، آخرت میں اللہ کے پاس جانے کے لیے غمزدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے۔ الذین آمنوا، ایمان والے، ایمان والے یعنی عقیدہ توحید، ایمان کا معنی ہے توحید، عقیدہ درست ہو، اور عبادت والے، کانوا یتقون، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا ولی جو ایمان، عقیدہ توحید اور خالص مومن ہو، نمبر ایک۔ دوسرا اللہ سے ڈرنے والا، متقی انسان جس کا ظاہر اور باطن مومن، متقی وہ ہے، متقی جس کے اندر تقوی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے اور جہنم کے بیچ میں بچنے کے لیے راستہ اپناتا ہے۔ جہنم کے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہمیشہ بچتا ہے، یہ اللہ کا ولی۔ تو اللہ کا ولی مخلص، اخلاص والا، اور اللہ کا ولی ہر قسم کی غلط چیزوں سے پاک صاف۔ اللہ کا ولی عبادت ہمیشہ مسلسل کرتا ہے۔ اللہ کا ولی تمام جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، غیبت کرنے، برائیاں کرنے، نفرتیں کرنے، جھگڑے لگانے اور ظلم کرنے، چوری کرنے، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اللہ کا ولی۔ اگر کوئی آدمی اہل حدیث ہے، عقیدہ درست ہے، نماز کا پابند ہے، عمل صالح کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا ہے، سب اللہ کے ولی۔
قبر میں جو مردہ ہے وہ اللہ کے ولی نہیں. جو لوگوں نے اللہ کے ولی کے نام سے فلاں فلاں ولی بنایا وہ اللہ کے ولی نہیں. زندگی میں جو زندہ ہے وہ ولی ہوتا ہے، مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد تو زندگی ختم. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا ولی بنائے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے ولی سے کوئی بھی انسان لڑتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ آئیے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. میرے ولی کو کوئی آدمی تکلیف دے، اذیت پہنچائے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ. میرے ولی کی پہچان یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب انسان میرے نزدیک وہ ہے جو ان چیزوں کو پورا کرتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے. اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے، حقوق اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھنا. عقیدہ توحید کے بعد کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد میں، کلمہ طیبہ کے بعد میں پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہے زکوٰۃ دینا، مال ہے حج کرنا، عمرہ کرنا. اور اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، حقوق العباد، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، ظلم و ستم نہیں کرنا، بیوی کے سسرال پر ظلم و ستم نہیں کرنا، جی لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ولی. اور لا یزال العبد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ برابر میرے سے قریب ہوتا رہتا ہے. بلڈنگ تھوڑی بنی، دیوار، پھر دیوار تھوڑی بنی، پھر دیوار تھوڑی بنی، پھر اس کے بعد چھت لیول ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے نوافل، جو سنت نمازیں ہیں ان کا اہتمام، اور جو نفل نمازیں ہیں ان کا اہتمام، جتنا نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام ابی بن کعب، ربیعہ بن کعب الاسلمی. کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک رات میں تہجد کے وقت میں نبی علیہ السلام کو وضو کا پانی ڈال رہے تھے. وضو بناتے بناتے رسول اللہ نے پوچھا، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے تجھے؟ تو ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کے قریب ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، مرنے کے بعد میں آپ کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ میں چاہتا ہوں جیسے خادم آپ کا دنیا میں ہے ویسے مرنے کے بعد بھی آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کو دیکھوں، آپ کی خدمت کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، کثرت سجدے، کثرت نماز کے ذریعے میری مدد کر تاکہ تیری سفارش کروں اللہ کے پاس میں، تو میرے ساتھ جنت میں رہے. تو کیا معلوم ہوا؟ جو کثرت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کا ولی کون ہے؟ سنیے، اللہ فرماتا ہے جب میرے قریب آ گیا، میرا ولی بن گیا، میرا دوست بن گیا، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 4. بولو کیا کیا؟ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر. جسم کے اندر
یہی 4 چیزیں جو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا کان میں ہوں، اس کا ہاتھ میں ہوں، اس کی آنکھ میں ہوں، اس کا پیر میں ہوں. سبحان اللہ. یعنی ان چیزوں سے وہ صرف وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کے خلاف آنکھ سے غلط چیز کبھی نہیں دیکھتا، کان سے کبھی غلط بات نہیں سنتا، ہاتھ سے کبھی غلط کام نہیں کرتا، پیروں سے کبھی کہیں غلط جگہ پر نہیں جاتا. یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کون ایسا انسان ہے جو آنکھیں کبھی حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے اور کانوں سے کبھی گانا، غلط بات، غیبتیں، لوگوں کی برائیاں نہیں سنتا ہے، اور اسی طرح سے ہاتھ غلط کام، کسی کو مارنا، کسی پر ظلم کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کسی انسان کو غلط کبھی نہیں مارا، کبھی مارا نہیں کسی کو آپ نے. اور انسان غلط قدم اٹھاتا ہے، غلط قدم نہیں اٹھاتا اللہ کا ولی. تو اللہ کے ولی کی پہچان آپ کو معلوم ہو گئی. تو یہ اللہ کا ولی کی پہچان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا ولی بنائے. اس ولی کے بننے کے بعد میں ایک تو اللہ نے کہا جو اس کو تکلیف دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. تو اس کو اذیت پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا، کوئی بھی دل دکھانا، کوئی بھی چیز، اللہ اس کا انتقام لیتا ہے. ایسے آدمی سے ڈرنا چاہیے. جیسے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے عراق کوفہ کو فتح کیا تھا، کوفہ بصرہ کو. ایک آدمی نے ان کے بارے میں غلط بات بول دیا. وہاں کے گورنر تھے، کیا تھے؟ گورنر تھے. ایک آدمی نے غلط بولا، ارے ایسا امیر ہے نہ وقت پر نماز کو آتا ہے، بڑا سست اور کاہل ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا. غلط بات بول دیا. حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ ان کو پوسٹ سے ہٹا دیا، گورنری سے ہٹا دیا. اس کے بعد تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو حضرت عمر بن العاص نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بددعا کیا. بددعا کیا کیا؟ اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اور اس کی عمر لمبی کر دے، اس کا رزق تنگ کر دے، بھکاری اور فقیر بنا دے، اور فتنوں میں مبتلا کر دے. کتنی بددعا؟ 3 بددعائیں. 3 باتیں اس نے جھوٹ بولی تھی، 3 بددعائیں کی. بعد میں بہت 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 بوڑھا ہو گیا تھا، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی. آنکھیں اس کے جو پلکیں ہوتی ہیں ایسے لمبی ہو کے آنکھوں کو بند ہو گئی تھی بوڑھا ہونے کی وجہ سے. ایسا اٹھا کے دیکھتا تھا. کھانے کے لیے فقیری کی بددعا، کھانا بھیک مانگ کے کھاتا تھا، کھانا ملتا نہیں تھا. تیسرا فتنوں میں مبتلا کرنا. اس بڑھاپے میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، مارتے تھے. وہ اتنا بوڑھا ہو کے بے شرم چھیڑتا ہے، مارتے کہ نہیں مارتے؟ تو کہتا تھا مجھے حضرت سعد کی بددعا لگی ہے، مجھے بددعا لگی ہے صحابی کی جن کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا تھا. تو کسی بھی اللہ کے ولی کو، ابو جہل جب جنگ بدر کو جانا تھا تو بولے اللہ کے رسول نے بولا اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. بولا میں نہیں آؤں گا. بولے نہیں، سب سردار جا رہے، تم کو بھی جانا پڑے گا. نہیں، محمد نے بولا ہے مجھے دیکھ لے گا. محمد وہ اللہ کا ایسا نیک سچا انسان ہے، اگر تھوک دیا بھی تو میں قتل ہو جاؤں گا. یقین ہوتا ہے. تو آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن 2-3 مثالیں آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اللہ کا نیک انسان کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہیے. گھروں میں کتنی نیک عورتیں ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے. بعض بیویاں گھروں کے اندر وہ باہر آپ کی طرح برائیاں نہیں کرتی ہیں، آپ کی طرح باہر نہیں جاتی ہیں، نماز کی پابند ہے، عقیدے کی پابند ہے، بچوں کے ساتھ اچھی ہے، آپ کی خدمت بھی کرتی ہے. بے جا ظلم کرنا، غصہ کرنا، مارنا، اس کی بددعائیں آپ کو لگتی ہیں. تو ہمیشہ اللہ کے ولی مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، ممکن ہے. تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ نیک لوگوں کی قدر کرنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا اللہ کا ولی، کیا فرمایا؟
فرماتے ہیں اللہ کا ولی جب یہ چیزیں اللہ کے ولی کی آنکھ، کان، ہاتھ، پیر سب اللہ کی مرضی اور اس کی منشا، اس کی خواہش کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ میرا بندہ جب مانگتا ہے جو بھی مانگے اللہ سے، حلال، جائز، پاکیزہ چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ وَإِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میری حفاظت فرما، اللہ دشمن سے میری حفاظت فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں باڈی گارڈ ہوتے تھے، آپ کی رات میں حفاظت کرتے تلوار لے کے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل فرمایا، کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہر اذیت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام آئے باہر، کہنے لگے اب حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اب حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، چلے جاؤ، میرے کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کون مٹائے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اللہ کے ولی کا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا فَاعِلُهُ، مجھے میرے ولی کے ساتھ میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تردد، شک، یعنی میں چاہتا ہوں مگر مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو موت دینا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ ولی کو موت دینا چاہتا ہوں، لیکن میرا ولی مرنا نہیں چاہتا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ جب وہ مرنا نہیں چاہتا تو میں اس کو موت دیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی تعالیٰ فرماتا ہے النفس المؤمن یکرہ الموت، مومن کی جان لینے کے لیے میں چاہتا ہوں، مجھے بہت تردد ہوتا ہے، یعنی بہت مشکل ہوتی ہے میرے لیے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، مگر اس کو موت دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، میں اس کو تکلیف دینا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن دینا دستور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو بلانا ہے، اللہ کی نعمتوں کو نوازنا ہے، جنت میں عطا کرنا ہے، جنت کی نعمتوں سے اس کو نوازنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے۔ مگر موت انسان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 6502 حدیث نمبر، 6502 حدیث نمبر ہے، صحیح بخاری ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا ولی بنائے، اللہ تعالیٰ کے ولی کے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ علم سیکھیں توحید کا، پھر اس کے بعد میں فرض جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے اس کو پورا کرنا، فرض میں کوئی کمی نہیں رہنا، پھر اس کے ساتھ ایکسٹرا عبادتیں، نماز کے ساتھ سنت نمازیں ہیں، روزے کے ساتھ میں سنت روزے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ صدقات اور خیرات ہیں، رمضان اسی طرح ہر عبادت کے ساتھ میں عبادتیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حرام، غلط، ناجائز، ناپاک چیزوں سے پوری طرح سے اوائڈ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔